قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عشرے کی، ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور اس قسم کے اندر حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی گواہی ہے، کوئی قسم ہے؟ یعنی اس قسم کے اندر، یعنی ان دنوں کے اندر ایک خاص اہمیت ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ پھر ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے؟ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، یعنی آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے، وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی علامت اور نشانی کیا ہے، اس کی دلیل اور گواہی کیا ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم ان کاموں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان دنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان جگہوں سے محبت رکھتے ہیں، ان راتوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے محبت رکھتا ہے۔ تو گویا کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ رہا ہوگا اور یہ کام میں خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو ارشاد ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، یعنی ایون اور آڈ کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی ہر رات آتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر ویسے بھی رات سے شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ تو اگر ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر لازمی طور پر ان آیات میں غور و فکر کریں گے، اور ان آیات میں جن 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے ان راتوں میں نیک اعمال کریں گے۔ اور رات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ صرف رات کے لیے نہیں ہوتا، اس سے مراد دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب دن بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف دن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رات بھی ہوتی، 24 آورز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں جب رات بولی گئی تو اس سے مراد صرف ذوالحج کی 10 راتیں نہیں، راتوں کی افضلیت کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، لیکن یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یعنی دن میں عمل کریں یا رات میں عمل کریں تو یہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں۔ دنیا کے دنوں میں یعنی پوری دنیا میں دنوں کی جو گنتی ہے اور تعداد ہے یا جو دنوں کی فضیلت ہے ان میں سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی ہے، پہلی ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، اور پھر آگے ایام تشریق جو ہے ان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ اب رمضان میں کیا ہوئے عمل بھی افضل ہوتے ہیں، جی ہاں وہ بھی افضل ہوتے ہیں، مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے دن کے اعمال زیادہ افضل ہیں، اگرچہ رات کے بھی اچھے عمل ساتھ ہی شمار ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے ما عمل افضل منه في هذه الايام یعنی ایام العشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام
اللہ کے راستے میں نکلنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، اس کا عمل بہرحال سب سے بہتر ہے. لیکن ادروائز باقی جو کچھ بھی لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان سب کاموں میں ان دنوں میں کیے ہوئے کام اللہ کو پیارے ہیں. پھر اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ما من عمل ازکا عند اللہ، پیچھے تو احب الی اللہ آتا ہے اور یہاں ازکا ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، یعنی اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اعظم و اجرا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 دفعہ جہاد میں جانا، یہ دن افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اگر کوئی جہاد کے لیے جائے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں کوئی نیک کام کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت. سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جتنا ان کا بس چلتا اتنے نیک کام کرتے، ہر طرح کے نیک کاموں میں خوب محنت کرتے. تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی قدر کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے. اب ان دنوں میں کرنے کے کام جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ پیمفلٹ ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. کم از کم 10 لوگوں، آئندہ 10 دنوں میں کم از کم 10 لوگوں کو آپ ان 10 دنوں کی فضیلت ضرور بتائیں، شکرانے کے طور پر اس کام کو کریں. تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 نماز ہے. نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نماز پڑھتے وقت آپ کا احساس کیا ہو کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی، اور اس میں اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے. اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں. اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ باقی سال میں بھی پڑھنے کی عادت پڑ جائے. یہ مواقع آتے ہی اس لیے تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی عادات ڈال لیں. یہ بار بار چانسز اللہ تعالیٰ رمضان کے اور ذوالحجہ کے اسی لیے ہمیں عطا کرتے ہیں. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا. مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے. 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر سارے روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا. پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں. اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف کثرت سے تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ. اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیں اگر پاسبل ہو. اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی، لیکن میک شور کہ عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے. پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف خوراک کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے ہی ایک کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو ان کو بھی اس طرف راغب کریں.
کہ مثلاً ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن سورت یاسین کا سن لیں، ایک دن سورت الرحمن سن لیں، ایک دن سورت الملک سن لیں، ایک دن سورت الحجرات سن لیں. تو 10 دنوں میں اگر 10 صورتیں وہ ترجمہ تفسیر سے سن لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا. پھر معنی پر غور و فکر اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا. پھر ذکر ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا. یہ جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کی مزید پابندی کرنا. ہر ایک کے پاس ایاک نستعین اور دعا کیجیے اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، جس وقت بھی جو موقع ملے فوراً نکال کے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں. پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو، لیکن ڈیلی صدقہ کریں، کوئی ایک دن نہ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو اور زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے. زائد ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری دراز وغیرہ الماریوں سے دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں. بلکہ عید بازار یہاں لگا لیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنا اپنا سٹاف لا کے رکھ دیں گے، اور جن لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی وہ یہ نہیں کہ دوسرے بیچ رہے تو آپ سستا سمجھ کر پھر جا کے گھر بھر دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی واقعی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں سے آپ لے لیں، اور جن کی ضرورت کی نہیں وہ لا کے رکھ دیں، اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں چلی جائے. کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں، یعنی ویسے تو آپ دیں ہی، لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی. والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے، تحائف وغیرہ جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں. خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے. عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا. پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ والنٹریلی خدمت انجام دینا. قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، جس نے کاٹنے وہ آج کاٹ لے، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی اپنی صفائی کریں. پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا. قربانی کی سنتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، جیسے ایک پمفلٹ اگر آپ اس میں قربانی کے احکام وغیرہ پائے جاتے، اگر دوسروں کو تقسیم بھی کریں گے، جیسے گھر جاتے ہوئے اگر آپ بس پہ بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں، کم از کم 40-50 لے جائیں، ہر ایک سواری کو ایک ایک دے سکتے ہیں. کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں نہ کہیں آپ اپنی طرف سے تقسیم کریں. اس سے یہ ہے کہ لوگوں میں قربانی کا شعور پیدا ہوگا، مسائل پر. پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتب کا مطالعہ، مفید کتب اور کیسٹس وغیرہ تقسیم کرنا. یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاص کون سا کام ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. اب میں باقی لیکچر اس سے متعلق دوں گی. کرنے کے کاموں کی لسٹ تو بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ سارے ہی کر سکیں، لیکن انسان نیت ضرور کر لے. لیکن کرنے کے کاموں میں بھی سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کام کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کام پر توجہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اس کام کا اجر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہمیں دوہرا اجر کس چیز کا مل جائے؟ سنت کی پیروی کرنے کا. تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. مسند احمد کی روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. تو کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ ذکر. اور ذکر میں سے بھی خاص طور پر کون سا ذکر؟ شابش. تحلیل، تکبیر، تحمید.
تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر بات کریں گے۔ سورۃ الاحزاب 41-42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر۔ اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں، اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے۔ اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، شہید ہونے سے بھی بہتر۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ تعالی کا ذکر۔ لیکن ہمیں ذکر کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ ذکر کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہم اور باتیں بہت زیادہ کرتے، تو جو شخص جتنی زیادہ غیر ضروری باتیں کرے گا اتنا زیادہ ذکر سے محروم ہوگا، خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو اپنا محاسبہ خود کریں، کوئی اور نہیں آپ کو روکے گا، کیونکہ دوسرے مروت کے مارے، شرم کے مارے آپ کو نہیں کہیں گے کم بولو، تو آپ نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ذکر سے ریپلیس کرنا ہے۔ تو جو شخص ذاکر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، تو اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، غافلین میں شامل نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، بچوں کی؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے جو شعوری اور لاشعوری دونوں طور پر اللہ کے ذکر کی کثرت کرے۔ ذکر جن کی گھٹی میں پڑ جائے، جن کی عادت بن جائے، پھر وہ محروم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح لوگوں کو دنیا کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ چپ نہیں رہ سکتے بولنے سے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ذکر سے چپ نہیں آتی، وہ رہ ہی نہیں سکتے ذکر کے بغیر۔ ذکر ان کی تسبیح ہے، ذکر ان کی غذا ہے، ذکر ان کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے صرف دل میں، اور ایک ہوتا ہے منہ سے بول کر، اور ایک ہوتا ہے چاہے اونچی آواز سے نہ بھی کرے، دون الجہر من القول، یعنی خفیہ بھی کرے، تو اس میں بھی ہونٹ ہلنے چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جو لوگ ذکر کریں گے وہ کامیابی سے یقیناً دو چار ہوں گے، یعنی کامیابی پائیں گے۔ سورۃ الجمعہ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت۔ پھر اسی طرح ذکر میں زندگی ہے، جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندوں میں سے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردوں میں سے ہے۔ یعنی حدیث میں واضح طور پر بخاری میں بتایا گیا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو جب دل مردہ ہونے لگے، جب دل بے چین ہونے لگے، جب دل پر بوجھ آنے لگے، جب دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، جب دل خراب ہونے لگے، جب دل غمگین ہو، ہرٹ ہو،
جب دل فکر مند ہونے لگے تو ان سب بیماریوں کا علاج کیا ہے، ان سب علتوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صرف ذکر نہیں کریں، کثرت سے کریں حتیٰ کہ وہ کیفیت سبسائڈ ہو جائے، دور ہو جائے، اور یقینی طور پر دور ہو جائے گی، کیونکہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، کوئی صدمہ نہیں رہتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح شیطانی حملے کم ہوتے ہیں۔ دیکھیے نیکی کے کام نیکی کے خیال سے شروع ہوتے ہیں، تو شیطان آپ کے خیالات پہ کنٹرول کرتا ہے تاکہ آپ نہ اچھا سوچیں اور نہ اچھا کریں۔ جب اچھا سوچیں گے تو پھر اچھا کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور اگر نہ بھی کر سکے تو اجر ہی اجر پاتے چلے جائیں۔ تو اچھے کے بجائے برا کیوں سوچنے لگتے ہیں، منفی سوچوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو بھی شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے ذکر۔ دنیا کی کوئی کمپنی ایسی دوا نہیں بنا سکی کہ جس سے شیطانی وسوسوں کا علاج ہو سکے، کہ آپ کوئی ٹیبلٹ کھا لیں اور آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں، یا اپنے جن خیالات سے آپ سخت کوفت میں آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی سوچیں آنے لگتی ہیں جن سے ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ کچھ چیزیں آپ سوچنا نہیں چاہتے لیکن بار بار آپ سوچے چلے جاتے، اور وہ خیال آپ کے دل کو پھر بھانے بھی لگتے، اور شیطان ان خیالات کو مزین بھی کر دیتا ہے، ان خیالات کو آپ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بس خیالات ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ خیالات کبھی حقیقت میں بدل بھی نہیں سکتے۔ کچھ چیزوں کی چاہت ہو سکتی، کچھ کی خواہش ہو سکتی، کچھ آپ ایسے دن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس پر فوکس کرنے کے بجائے کچھ اور ہی سوچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہترین مجرب نسخہ، مجرب مطلب جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، کسی بھی قسم کے خیالات کی جو پچھاڑ ہے، جاگتے میں یا سوتے میں، یعنی جنس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہو، جو آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں، تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی جو دعائیں ہیں خصوصاً ایاک نستعین میں دی ہوئی ہیں، آپ انہیں چند دن پڑھ کے دیکھیے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ چھٹکارا پا جائیں گے۔ اور اگر وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو جس وقت آپ پڑھنے لگے ہیں اس وقت پڑھ کے اگر آپ اپنی پڑھائی شروع کریں تو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں خصوصاً هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم، کیونکہ دیکھیے اگر پریشان کن خیالات آ رہے ہیں تو کیا آپ پریشانی دور کر لیں گے خیال کر کر کے؟ وہ تو پریشانی صرف بڑھے گی۔ اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو کیا سوچ سوچ کے وہ چیز مل جائے گی؟ آپ نماز میں پڑھے خشوع خضوع ہی نہیں حاصل ہو رہا اور آپ تنگ ہیں اپنے آپ سے کہ کیا مصیبت ہے۔ حتیٰ کہ نماز تک کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ انسان کہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور چھٹکار دے، یعنی چھوڑ دے نماز، اور یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر اپنے دل کے اوپر جھاڑے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ نماز کے اندر بھی، نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہمیں۔ تو ہم سب سے زیادہ پریشان اور بے عمل اپنے خیالوں کی وجہ سے ہی ہوتے، اس لیے برے خیالات سے نجات پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی کثرت اختیار کرے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو، دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزین ہو جائے۔ اسی طرح بندہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اوقات بھی ہیں جن میں انسان اگر ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا پورا حج اور پورا پورا عمرہ۔ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور پھر وہیں جب سورج نکل آئے اس کے 15 منٹ بعد تک بھی ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر حج کر لیں اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا۔
اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کا بھی نسخہ یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ان میں نمبر 1 اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، نمبر 2 مظلوم، اور نمبر 3 عادل حکمران. ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت سبقت لے جائیں گے، السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورت. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھے تو بس جلدی جلدی سارے ہمارے مرحلے طے پائیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے. تو ان 10 دنوں میں آپ شعوری طور پر محنت اور کوشش کے ساتھ ذکر کرتے رہے تو انشاءاللہ بعد میں بھی عادت ہو جائے گی، شاید ساری زندگی کے لیے عادت ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. عام طور پر لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وظیفے پوچھنے کے لیے کہ ہم اس وقت میں، اس دن میں، اس کام کے لیے کیا پڑھیں. سب کی باتیں اپنی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو یہ وحی الہی کا صاف پانی ہے جو ہم پیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے باقی تمام طرح کے اذکار پر اس ذکر کو فضیلت دینی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. یعنی یہ کلمات بولتے ہیں عرش کے ارد گرد، ایک طرح سے طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں، یعنی اس بندے کی آواز میں وہ ہوتا ہے وہاں پر ذکر. کیا تم نہیں چاہتے کہ وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے، یعنی عرش والے کے پاس تمہارا ذکر ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں کروں. کتنے ہم حریص ہوتے ہیں لوگ ہمیں یاد رکھیں، بھولیں نہیں. اس شخص کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد رکھے. لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، حج میں دعاؤں میں یاد رکھنا، تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایسا یاد رکھنا، ویسا یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھولنا نہیں. بچوں کو کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب ہم مر جائیں تو ہمیں بھولنا نہیں. لیکن جو شخص اپنی زندگی میں خود ذکر کی کثرت کرتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی اور نہ بھی کرے تو بھی انشاءاللہ اسی عمل پر خاتمہ ہوگا. یعنی مرتے وقت ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے کیا کام کر سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اگر زبان بھی نہیں چلتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعض سٹروکس ایسے ہوتے ہیں یا بعض اٹیک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زبان چلتی ہی نہیں، زبان کچھ نہیں بول سکتی. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ فوتگی سے پہلے ان کی زبان بند ہو جاتی، لیکن اس وقت بھی کان اللہ کا ذکر سن سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ کہ لوگ بیماروں کے پاس، لوگ مرنے والوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اس نے کیا کھایا، کیا پیا، کون آیا، کون نہیں آیا، وہ فلاں تو آیا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو یہ بتا دو، اس کو وہ کر دو. جو دنیا کی باتیں. اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے. کئی دفعہ ایسے مریضوں کو وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو اپنے آخری دموں پر ہوتے ہیں، لیکن لوگ نہیں رحم کرتے ان کے قریب بھی اپنی باتیں کرنے سے. اب آپ سوچئے کہ مرنے والا مر رہا ہے، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس کی جان آہستہ آہستہ پاؤں سے نکل رہی، پنڈلیوں سے جا رہی ہے، گھٹنوں سے جا رہی ہے، نچلے دھڑ سے نکل گئی، پھر اوپر سے آگے ہنسلی تک پہنچ گئی. وہ چند لمحوں کا مہمان ہے. اللہ کے واسطے اس کے پاس اللہ کا ذکر کرے، یا اس کے پاس قرآن پڑھے یا تسبیح پڑھے گا. خود نہیں توفیق آپ کو، نہیں کچھ آتا تو کوئی تلاوت لگا ہی دے کہ آخری چیز وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جائے، نہ کہ دنیا کی باتیں سنتا ہو. اسی طرح ہسپتال میں جو مریض پڑے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ان کے آس پاس اٹینڈنٹس کی بھرمار ہوتی ہے، یعنی اپنے جو رشتے دار ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے گاؤں دیہات میں کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو سارا پنڈ چل پڑتا ہے اس کی خبر لینے کے لیے، اور وہ جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کپڑوں اور کھانوں اور ریسیپی، دنیا بھر کی معلومات ڈسکس کرنا شروع ہو جائے، اور کوئی اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ ہمیں ایسی بے بسی سے بچائے اور ایسی کمپنی سے بچائے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے ہمیں کہ جو
کسی وقت کو بھی باتوں سے اسپیئر نہیں کرتے. نماز پڑھی جا رہی ہے ان کی باتیں ختم نہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے ان کی باتیں ختم نہیں, بیمار کو بستر میں پڑا ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی, کوئی مر رہا ہے ان کی باتیں ختم نہیں. اس قدر ناسمجھی اور بے عقلی معلوم نہیں کب ہوش آئے گی. اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے اور ایسے صالحین کی دوستی اور صحبت ہمیں نصیب کرے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں, تاکہ مرتے وقت بھی وہی لوگ پاس ہو کہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں, اور اگر بولنے کی سکت نہ بھی رہے تو کم از کم کان سن کر دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رک سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا, یعنی چاہے الحمدللہ پہلے کہہ دو, چاہے سبحان اللہ پہلے کہہ دو, چاہے لا الہ الا اللہ پہلے کہہ دو, چاہے اللہ اکبر پہلے کہہ دو, ترتیب کوئی بھی ہو سکتی, لیکن اصل فائدہ اس تسبیح کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. کس کس چیز پہ سورج نکلتا ہے؟ باغات ہوں, پہاڑ ہوں, سمندر کی وسعتیں ہوں, ریت کے ذرات ہوں, انسانوں کی خلقت مخلوق ہو, جانور ہو, بھیڑے ہو, بکریاں, سونے چاندی کے انبار ہوں, کچھ بھی جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ قیمتی, ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک یہ کلمات ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے سونے چاندی سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کتنے مالک ہیں, کیا اون کرتے ہیں اور کتنی پراپرٹی ہے ہمارے پاس. اگر کسی کے پاس ہر ایریا میں بھی اور ہر شہر میں بھی ایک پلاٹ ہے نا, اس سے زیادہ قیمتی دولت اس کے پاس ذکر کی دولت ہے جو وہ اپنے لیے کرے, اور خصوصاً یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا, یعنی سورج نکلنے تک بیٹھے رہنا اور ذکر کرتے رہنا, اللہ اکبر, الحمد للہ, سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا. یعنی اس وقت جو میں نے بتایا نا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھے, اشراق کی نماز پڑھے جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے, تو اس وقت کو کیسے گزارے, وہ 15 منٹ کیسے گزارنے سورج نکلنے کے بعد کے, اس میں یہی ذکر کثرت سے کرے. ہو سکتا ہے کہ 1 تسبیح ہو جائے, 2 تسبیح ہو جائے, اور اتنے میں اس نماز کا وقت ہو جائے, پھر وہ نماز پڑھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں پڑھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے, اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. آپ دیکھیں, ہم زندگی کا کوئی دن ہی یاد کر لیں جس میں ہم عصر کے بعد سے مغرب تک اٹھے ہی نہ اور ہم نے ذکر کیا, کوئی دن یاد کریں سوائے اعتکاف کے, اگر کسی کو نصیب ہوا ہے. اور لوگ اعتکاف میں بھی سیریس نہیں ہوتے, اس میں بھی ان کی توجہ اپنے سے زیادہ دوسروں پر ہوتی ہے اور ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر آ گئے, بیٹھ گئے, بس اب اعتکاف تو شمار ہو ہی رہا ہے, باقی اپنا دل بہلاؤ کسی بھی طرح. تو یہ سوچ مومن کی نہیں ہو سکتی, وہ اس وقت کو بھی بڑا قیمتی سمجھتا ہے. اگر پاسبل ہو ان دنوں میں سے کسی دن میں تو عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں اور مغرب تک ایک دن بریک لے لیں, ایک دن چھٹی لے لیں کاموں سے, وہ کام پہلے کر کے رکھ لیں, اور انہیں کہے مجھے آج کے دن ذرا اندر بیٹھ کے کام کرنا ہے, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ, گھورنے میں بیٹھ جائیں جا کے, اور کیا کریں, یہ تسبیحات کرتے ہیں. اصل میں ہم اکیلے بیٹھنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم اس قدر باتوں کے شوقین ہیں, اس قدر کمپنی کے شوقین ہیں کہ ہمیں اکیلے بیٹھنے سے وحشت ہوتی. پھر اکیلے بیٹھ جائیں تو پھر ہمارا ٹیلی فون ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے, ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں, یا میسج کرتے رہتے ہیں, یا پڑھتے رہتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں. دل بہلانے کا کام ہے نا, اس میں دل لگتا ہے. جس چیز میں دل لگتا ہے وہ گھنٹوں بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں. لیکن تسبیح کرنے لگے, انگلیوں پہ گرنے لگے تو کہتے ہیں کتنا ہو گیا, ابھی کتنا ٹائم باقی ہے, اچھا اتنا ہو گیا. یعنی دل پر کتنا بوجھل ہے یہ سب کچھ. ہم اپنے دلوں کا جائزہ تو لیں, ہمیں 100 کام یاد آ جائیں گے, اچھا وہ میں نے فلاں کو یہ میسج دینا تھا, فلاں کام کرنا تھا, یہ بھی تو میں نے وعدہ کیا تھا, اور اس طرح اس وقت کو گزار دیں. تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں سے کم از کم ایک دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک اللہ کا ذکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا واہ واہ بخ بخ, اور اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا, یعنی ایسے 5 انگلیاں اٹھائیں. فرمایا یہ میزان میں کتنی بھاری ہوں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز, کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا جس کا باپ ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے. یعنی 4 یہ اذکار اور 5واں نیک بچے کی وفات پر صبر کر. اب آپ دیکھیے وہ کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے نا,
بیٹا بھی اور وہ جوان بھی اور وہ نیک بھی اور فرما بردار بھی، اس کا کھو جانا کتنے بڑے دکھ کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس پر صبر کتنے بڑے اجر کا باعث ہے. اس کے برابر ہے یہ کام. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ، اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں اتنی تاکید اور تقریر کیوں کر رہی ہوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم پڑھتے بہت کچھ عمل نہیں کرتے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو ان 10 دنوں میں آپ اپنا وتیرہ بنا لیں، وظیفہ بنا لیں کہ کر کے چھوڑنا ہے، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. اور ان دنوں میں آپ اس لیے عید کی چھٹیاں ہوں گی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے جس دن ہاسٹل سے ٹریول کر رہے ہو گھر کو، تو اس وقت آپ کا عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم آپ بس میں ہو یا کسی ٹریولنگ ٹائم ہو، تو اس وقت کسی سے کوئی بات نہ کریں، سارا وقت صرف یہی اذکار کر لیں تو تب بھی آپ کا پورا ہو جائے. اسی طرح اگر آپ کو ہی کھانا بنانا ہے، گھر میں کوئی اور نہیں کام کرنے والا، تو مجبوری ہے وہ کھانا بنانے کا بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس وقت کسی سے بات نہ کرے، سب کو چپ کرا دے، فون بھی بند کر کے کہیں رکھ دے، اور صرف اسی تسبیح کی کثرت کرتے رہے. ہو سکے تو 10 دن کر لیں، نہیں تو کم از کم 1 دن کے لیے تو ضرور. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فوائد کس تسبیح کے ہیں؟ انہی تسبیحات کے جن کی آپ نے اس عشرے میں پڑھنے کی تلقین کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح. تو جتنے آپ کے اسٹیٹس ہیں پروفائلز کے، ان سب میں یہی تسبیح لکھ دیں، تاکہ صرف آپ ہی نہیں پڑھے بلکہ کوئی اور بھی پڑھے تو اس کو، اور ہر ایک کو یاد دہانی بھی کرائیں. ڈیلی اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے میسیجز پر یاد دہانی کراتے رہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ پڑھیں گے ان سب کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور اس سے آپ کی نیکیاں کئی گنا زیادہ ہو جائیں. پھر اسی طرح تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے مگر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ. تو جن لوگوں کو اپنے گناہوں سے خوف آتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی پچھلی زندگی سے جو اللہ کی نافرمانی میں گزری، جو غفلت میں گزری، جو اللہ اور اس کے دین کی گستاخی میں گزری، تو اس کا ازالہ بھی اس میں موجود ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں. ایک دیہاتی آیا، ایک عام ان پڑھ شخص ہے، خستہ حال بدو ہے. کس کا خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ اب آپ کس کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ آپ کے آس پاس کو بدو رہتے، ان پڑھ لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ہے، انہیں بھی تو نیکی میں شریک کرنا ہے نا. تو کم از کم کسی ایک ایسے شخص کا اہتمام کرے کہ جس کو کچھ نہ آتا ہو، جو پہلے سے یہ کام نہ کر رہا ہو. تو آ کے کہتا ہے مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. اگر ہم سے کوئی آ کے یہ پوچھے کہ مجھے کسی بہترین ایجوکیشن کے لیے گائیڈ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے ہارورڈ جانے کا مشورہ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طبقے کے کسی بھی انسان کو، کیونکہ سب انسانوں کا دل ہے نا، سب انسانوں کی آخرت ہے، سب کا حساب کتاب ہے، سب کا جواب ہے، یہ دین سب کے لیے، کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ کی تعلیم کا ایک خاص انداز ہے یہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے اتحیات اس طرح سکھائی تھی کہ میرا ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے بیچ میں تھا. ایک ہے ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا، اور ایک ہے 2 ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھ پکڑنا. تو ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو یہ. اب آپ نے بھی اپنی میڈ کا یا اپنے کسی ایسے شخص کا جو خستہ حال ہے، جس کچھ نہیں آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے سکھانا. اس ہاتھ پکڑنے سے اور کیا فوائد ہوں گے، اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ محبت اور شفقت اور اس کو انکریجمنٹ ہوگی. ورنہ یہ جو ڈفرنس ہے نا بہت بڑا کر لیا ہم نے لوگوں کے درمیان، کہ غریب طبقہ، ان پڑھ طبقہ، ان ایجوکیٹڈ طبقہ اور عام بڑے پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ، وہ پھر آپس میں کہیں اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہم تو ان کے قابل نہیں، اور وہ دور دور رہتے ہیں. اس ڈسٹینس کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی، اور ایک اعتماد بحال ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ
بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں. جی وہ اٹینٹو بھی ہو جائے گا اور اس کا ڈر خوف نکل جائے گا. ورنہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں سے ڈرتے ہیں نا. آپ کا اپنا دل نرم ہوگا, آپ کو سکھا کے جو خوشی اور راحت محسوس ہوگی وہ ویسے نہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پر گن لیا اور چل دیا. لیکن خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا. اس نے واپس آ کر کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ سارے تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے, میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, اے عربی, جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے سچ کہا. جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ پر نے سچ کہا. جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ پر نے سچ کہا. اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش. دیکھیے تھا وہ بدو, لیکن اس کا سوال کتنا اچھا تھا. اور اس سوال سے ہمیں بھی ایک عقل آ گئی کہ ان تسبیحات کے بعد اللہم اغفر لی بھی کہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رحم کر دیا. جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا. تو ان دنوں میں ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ بخشش, رحمت اور رزق بھی مانگنا ہے. بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کیے, پھر چل دیے. 7 باتیں سیکھ گیا اور عمل کرنے کے لیے چلا گیا. اور بہت سے بڑے بڑے کام کرنے والوں سے ہو سکتا ہے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گیا ہو اس پر عمل کر کے, کیونکہ ساری بات عمل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, اور وہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر اسی طرح یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. بس جو شخص اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے, 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ سب کام کرے, تو اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہوگا. یعنی اگر روز کی یہ تسبیح آپ پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے لیے جہنم سے آزادی خرید لی. ہر کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگتا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, جنت میں درخت لگتا ہے, جہنم سے نجات ہوتی ہے, رزق ملتا ہے, کس قدر فوائد ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو محرومی اس کی ہے جو نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس رات مجھے معراج کروائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے, لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا, وہاں درخت لگانا ہے. تو یہ کلمات نہ صرف یہ کہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی. یعنی ایک دفعہ آپ ایک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنے سارے فائدے بیک وقت حاصل ہو جائیں. اور خصوصاً اگر ان دنوں میں آپ یہ تسبیحات زیادہ کریں گے تو اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے نا, ہمارے بزرگوں میں سے ہو سکتے ہیں, ہمارے آس پاس کے لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں, اور وہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں پڑھ پاتے. یہ کلمات اس کے لیے بھی کفایت کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکا اور اس کی بجائے وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی یاد نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر دے. آپ نے فرمایا, یوں کہو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اسی طرح یہ کلمات تھکاوٹ کا علاج بھی ہیں. کس کو سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت فاطمہ کو. کب سکھایا تھا؟ جب انہوں نے شکایت کی تھی کہ کام کر کر کے میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, اتنی چکی پیسی ہے. ہمیں تو چکی پیسنا تو کیا, آٹا بھی بعض اوقات گونا گنایا مل جاتا ہے, تو روٹی پکانے سے بھی عاجز آتے ہیں. تو کہاں حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکی کو پیس پیس کر. تو اس کی جب شکایت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ پڑھا کرو, یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روحانی تکلیفیں بلکہ جسمانی تکلیفیں بھی ان کلمات سے دور ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، یعنی ذرا بخل ہو اس کے اندر، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے وہ اس کو پریشان کرتی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور ان میں سے بھی خاص طور پر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سارے کلام سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلا دے گا، جو زندگی میں اس کو پڑھ لے گا، یا اس سے جو پہلے سے ہو چکا یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے. جب بندہ خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو دعا کرتا ہے انسان وہ بھی قبول ہوتی ہے. اور ہر مرتبہ یہ کہنا صدقہ بھی شمار ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں خرچ کرنے کے لیے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہے. اور جو شخص اس کلمے پر فوت ہو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جنت داخلہ یقینی ہے انشاءاللہ. اور ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. اس کا وزن کتنا ہے؟ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور جو چیزیں ساری رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے، اتنا وزنی ہے یہ کلمہ. لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھ کے پڑھنا بھی. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے. یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے. تو جب کبھی زندگی میں مشکل مرحلے سامنے آ جائے تو اس وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر. پھر آگ سے بچانے والا ہے یہ کلمہ. اور پھر اس کلمے کی وجہ سے جو لوگ آگ میں چلے بھی جائیں گے ان کو بھی نکلوائے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر انہیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے. پھر اسی طرح تحلیل کے یہ الفاظ بھی ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی ساری تسبیحات کے شروع میں لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین. اور دوسری جگہ آتا ہے سبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. پھر یہ کلمات جو ہیں وسعت پیدا کرنے والے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یعنی اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو، تنگی ہو، تو وہ ان کلمات کو پڑھے. کرب کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت تو اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تحلیل کے علاوہ اور کس کی کثرت کرو؟ تکبیر کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات ہوتی، یعنی مساجد کے اندر. اب بھی مینا میں جو حج کے دن ہوتے ہیں ان میں نمازوں کے بعد سب یہ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے. پھر اسی طرح عورتوں کا یہ تکبیر پڑھنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا. افسوس کہ اب یہ مناظر نہیں رہے کہ سارا مینا بیک وقت تکبیر پڑھ رہا. ابن عمر مینا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النہر میں تکبیریں کہتی. عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیریں کہا کرتی. اور پھر بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا. عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن ماکل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے. اونچی آواز سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جس طرف سے بھی انسان گزرے تکبیر کی آواز آ رہی ہے، اگر وہ بھولا ہو تو وہ بھی یاد کر لے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ
تکبیرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود بھی دیا. نہیں تکبیر کا مطلب کیا؟ اللہ کو بڑا کہنا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات بتائیے لیکن زیادہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھا کرو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. پھر اگر کوئی 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ